یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیسی کرنی ہے، کون سے ٹرکس اور ٹیکنیک استعمال کرنے ہیں، کہاں کہاں سے آپ نے اور سیکھنا ہے، خود کہاں سے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، میں نے آپ کو کیا سکھانا ہے۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے جو ہم آتے ہیں وہ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آتے ہیں۔ چاہے آپ کچھ بھی مارکیٹنگ کی بک دیکھ لے، جو بھی آپ دیکھ لے، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ڈیفینیشن مارکیٹنگ کی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بیسیکلی پر مارکیٹنگ رہے۔ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ جب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک عورت ہے، مثال کے طور پر اس کا نام سائمہ ہے، اور وہ کال کرتی ہے ایک گھر پہ، اور ایک آدمی فون اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہیلو، آپ کون بات کر رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں ایک آپ نے اس سے کس طرح بات کرنی ہے، اس کو کس طرح کنوینس کرنا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سب سے اہم کس کنوینس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک فزیکل میٹنگ میں ہوتی ہیں تو پھر آپ آدمی کو کنوینس کر سکتے ہیں، مگر آن لائن کسی کو کنوینس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آن لائن کنوینس کرنا اگر آپ کو آ جائے تو پھر وہ سب سے زبردست ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یہ بات ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اسکلز آتے ہیں، کہ ہم نے یہ جو پریزنٹیشن ہے آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کیا جائے گا۔ اسکلز آتے ہیں کہ آپ نے کون سے اسکلز جو ہے وہ سیکھنے ہیں، کون سے اسکل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے سیکھنے ہیں، صحیح ہے، اور اس کو اپلائی کرنا ہے۔ پھر اس اسکل سے آپ نے اپنے لیے آن لائن ارننگ کرنی ہے، آپ نے پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں اس اسکل سے۔ ڈسپلے ایڈورٹائزمنٹ، پانچویں اہم چیز جو ہے ڈیجیٹل ڈسپلے ایڈورٹائزمنٹ، کہ آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کہاں کہاں پر ڈسپلے کرنی ہے، اپنی ایڈ کہاں پر جو ہے اپنی لگانی ہے، کہ وہاں سے آپ کے یا پروڈکٹ جو ہے یا آپ جو بیچ رہے ہیں، جو پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، صحیح ہے۔ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈسپلے ایڈورٹائزمنٹ سب سے اہم ہے، کہ آپ نے کہاں پر اپنی ایڈورٹائزمنٹ ڈسپلے کرنے کے بہت زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں سے آ جائیں۔ تو اس میں سب سے پہلے فیس بک ہے، کہ فیس بک پر بہت زیادہ لوگ ہے، بہت زیادہ آئی ڈیز ہیں، بہت زیادہ رش ہے۔ تو اگر آپ ایک بھی پلیٹ فارم صحیح طریقے سے پکڑے تو بہت زیادہ لوگ آپ کی طرف آئیں گے۔ پہلے نمبر پر فیس بک ہے، پھر لنکڈ ان ہے، اس سے بھی بہت زیادہ لوگ آپ کی طرف آئیں گے، آپ کو پروجیکٹ دیں گے۔ انسٹاگرام ہے، یہ ہم اس میں سیکھیں گے کہ ہم نے انسٹاگرام پہ کس طرح ایڈ بنانا ہے، ایڈ دینا ہے، صحیح ہے۔ اور تیسری چھوٹی جو ہے وہ ٹویٹر ہے، کہ ٹویٹر پہ کس طرح ایڈ دینے ہیں، فیس بک پہ کس طرح ایڈ دینے ہیں اور کس طرح مارکیٹنگ کرنی ہے، لنکڈ ان پہ کس طرح ایڈ دینا ہے اور کس طرح مارکیٹنگ کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سیکھیں کہ بلاگز، کہ بلاگ کس طرح بنایا جاتا ہے، اور بلاگ کو رینکنگ میں کس طرح سب سے اوپر لاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے بلاگز کے بارے میں یہ بھی ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورس میں پڑھیں گے، صحیح ہے۔ اس کے بعد آن لائن لیڈ، آن لائن لیڈ کا مطلب ہے کہ کس طرح آپ اپنے کلائنٹ کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں، آپ بہت زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں، تو اس کو آن لائن لیڈ کہتے ہیں۔ تو وہ بھی ہم اس میں سیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح بہت زیادہ لوگوں کو اپنی طرف لانا ہے۔ ایڈوانس اسکلز، یہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد ہم اس میں ایڈوانس اسکلز سیکھیں گے، کہ جب آپ نے کلائنٹ بھی لے لیا، آپ نے پروجیکٹ بھی کمپلیٹ کر لیا، اور یہ سب کچھ کر لیا آپ نے، تو اس کے بعد آپ کے ساتھ کچھ ایسے ایڈوانس اسکلز ہونے چاہیے، کچھ ایسے ٹرکس ہونے چاہیے جس سے آپ اور بھی آگے جائے۔ تو یہ بھی ہم اس میں سیکھیں گے ایڈوانس اسکلز میں ہمارے ساتھ ای کامرس اسٹور ہے، کہ آپ نے کس طرح ای کامرس اسٹور کو کرنا ہے، آئش کرنا ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پلان کس طرح آپ نے لکھنا ہے، صحیح ہے۔ نیٹو ایڈورٹائزمنٹ کس طرح کرنی ہے، ای میل مارکیٹنگ بہت زیادہ اہم ہے، وہ کس طرح کرنا ہے۔ اور ڈیجیٹل ڈیٹا انالیٹکس، یہ بھی بہت زیادہ اہم اسکل ہے، یہ بھی ہم اس میں سیکھیں گے کہ آپ نے ڈیٹا انالیٹکس کیسے کرنا ہے۔ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ پڑھیں گے، کہ تھیوری آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ آپ تھیوری اور پریکٹس کو ایک ساتھ ملائیے۔ ای میل مارکیٹنگ اور
کنٹینٹ مارکیٹنگ میں ڈفرینس جو ہے ہم اس پہ ایک ایک کر کے ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے کہ سرچ انجن آپٹمائزیشن جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے، کون سی مارکیٹنگ ہوتی ہے، سرچ انجن مارکیٹنگ جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے، صحیح ہے، اور سوشل میڈیا آپٹمائزیشن وہ کس طرح کرنا ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کس طرح کرنی ہے، ای میل مارکیٹنگ کس طرح کرنی ہے، یہ ہوتا کیا ہے۔ ای میل مارکیٹنگ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ای میل مارکیٹنگ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے کرنٹ کی جو کلائنٹس ہے اس کو ای میل بیچتے ہیں، مگر یہ سمجھیے ہم اور بھی بہت لوگوں کو بیچتے ہیں ای میل، بہت سے اور بھی لوگ ہم اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ کنٹینٹ مارکیٹنگ میں بھی ہم اس میں پہ بھی ہم ایک الگ کلاس لیں گے، کنٹینٹ مارکیٹنگ کیا ہے۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ پہ بھی ہم کلاس لیں گے، ایفیلیٹ مارکیٹنگ ایک ویڈیو بنائیں گے اس پہ۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں ہم ایفیلیٹ مارکیٹنگ یہ سمجھ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی کا پلیٹ ہے وہ 30 لاکھ پہ بیچتا ہے اور کوئی جا کر اس سے کہے کہ یہ پلیٹ میں آپ کے لیے بیچوں گا مگر آپ اس میں میری 30% کمیشن دیں، یا آپ مجھے 30,000 اس میں کمیشن دیں، تو وہ جو آدمی اس کو بیچ رہا ہے کمیشن لے رہا ہے اس کے ساتھ ایفیلیٹ ہو گیا۔ تو یہ سارا کا سارا جو ایفیلیٹ مارکیٹنگ، صحیح ہے۔ انفلوئنسر مارکیٹنگ بھی اس کی ٹائپ ہے کہ یہ انفلوئنسر مارکیٹنگ کس طرح کرنا ہے۔ پھر مارکیٹنگ کے سب سے جو ہے بہت زیادہ پلیٹ فارم ہے مارکیٹنگ کے، مارکیٹ پلیسز ہیں۔ تو آپ جب آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کر لیں تو آپ سر یہ اس کی سلائڈ پیجز آپ کے ہمارے بارے ساتھ میں شیئر تھوڑا کر سکتے ہیں؟ وہ کر لیں۔ جی بالکل، یہ گروپ میں شیئر کیا جائے گا۔ تو پلیٹ فارم کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر لیں تو پھر کہاں سے آپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، پروجیکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے پروجیکٹ جو ہے وہ guru.com سے بھی حاصل کرنا ہے، فریلانسر سے بھی حاصل کرنا ہے، اور اس میں آپ کو پروجیکٹ دیں گے کہ آپ ہمارے لیے مارکیٹنگ کر لیں، پھر وہ آپ کو پے کریں گے، صحیح ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی پڑھیں گے کہ گوگل ایڈورڈز پہ کس طرح ایڈ بنانا ہے، فیس بک پہ کس طرح ایڈ بنانا ہے، اور اس کو آگے وہ کرنا ہے، آگے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی ہے پوسٹ کی، صحیح ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آتی ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پاور، ہم کہہ رہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پاور کے بارے میں نے پہلی بات کی، تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پاور اس طرح ہے کہ پہلے لوگ اخباروں میں ایڈ دیتے تھے، صحیح ہے، تو وہ اخبار بہت زیادہ تو نہیں لوگوں کو مل جاتی۔ اس کے بعد پھر ٹی وی کمرشل آ گیا، مگر ٹی وی کمرشل جو ہے اس کا کوئی سوچ نہیں سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ ہائی پرائسز ہوتی ہے۔ اس کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جو ہے ٹی وی کمرشل اور اس فزیکل اور ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کی سپیڈ جو ہے وہ 10x کم کر دی ہے، وہ زیادہ اس کو کم کر کے ہے۔ پھر ہمیں ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں 2 ٹائپ، آپ جو فریلانسنگ، ہم جو لوگ فریلانسنگ کرتے ہیں، صحیح ہے، یہ صرف انٹروڈکشن ہے، اس کی کل سے ہم یا جو اگلی کلاس ہوگی اس میں پھر ڈیٹیل سے ایک ایک چیز کر کے ایکسپلین کریں گے۔ یہ صرف آپ کو اوور ویو دینا تھا اس کورس کا، کہ کورس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، کہاں سے پڑھنا ہے، صحیح ہے۔ پھر 2 قسم کی فریلانسنگ ہوتی ہے، ایک ٹریڈیشنل فریلانسنگ ہوتی ہے، ایک مطلب ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اور نان ٹریڈیشنل مارکیٹنگ۔ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میں آپ جاتے ہیں اور اپنا وہ لگاتے کہ میرے پاس یہ اسکل ہے اور آپ آئے اور یہ اسکل مجھ سے خرید لیں۔ نان ٹریڈیشنل میں آپ بیٹ لگاتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں بیٹ لگاتے کہ یہ سب اسکل میرے ساتھ ہیں، اور نان ٹریڈیشنل میں آپ بیٹ نہیں لگاتے، لوگ آتے ہیں اور آپ نے بنائے ہوتے ہیں اور وہ لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ اب بعض جو فریلانسرز ہوتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹر ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ گگ بھی بنا لیتے ہیں اور ساری چیزیں کر لیتے ہیں، مگر پھر بھی ان کو پروجیکٹ نہیں ملتا، کلائنٹ نہیں آتے۔ تو پھر ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے، کہ کیوں ایک ڈیجیٹل مارکیٹر جو ہے اس کو بہت زیادہ اس کی ریویوز اتنی اچھی نہیں ہوتی مگر پروجیکٹ بہت زیادہ مل رہے ہوتے ہیں، اور کیوں جس کے بعض کے بہت زیادہ اچھے ریویو ہوتے ہیں، سب کچھ اچھا ہوتا ہے مگر اس کو پروجیکٹ نہیں مل رہے ہوتے۔ اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے کہ آپ نے ایک
اچھا ڈیجیٹل مارکیٹر کیسے بننا ہے، اس میں کنسسٹینسی کیسی لانی ہے کہ آپ کنسسٹنٹ رہے اپنے فیلڈ کے ساتھ. صحیح. جی. اور آنے والا دور جو ہے سارا ای کامرس کا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہے. ہر کوئی کرنا چاہے گا، آپ سے رابطہ کرے گا کہ میں، کیونکہ ابھی ٹی وی کمرشل میں بات کی وہ بھی بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، اس کا پرائس بھی ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے. اور اخبار بھی اس پہ بھی ہوتا ہے مگر وہ زیادہ لوگ تک پہنچتا ہے. تو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ صرف اور صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ ممکن ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ہم کیا کریں، لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ لوگوں کے ساتھ رہے. یہ انٹروڈکشن تھا، یہ صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں انٹروڈکشن میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ایک پروڈکشن تھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہم نے کیسی کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، اور اس کی پاور کیا ہے. اور اگر آپ یہ اسکل سیکھتے تو فیوچر میں آپ کو کون سے اپرچونیٹی آئیں گی آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف سے. آپ ایسا ہے کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیں تو آپ بہت زیادہ کمانے کے قابل ہو جائیں گے. بہت جلد ایسے ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں کہ بہت زیادہ 6 فگرز کما رہے ہیں ابھی ان مارکیٹ پلیس سے. صحیح. تو یہ سارے کی ساری اس کو تھوڑا بہت جو اگلا سیشن ہوگا اس میں ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے کہ تم نے جو بیس پڑھا، یہ سب چیزیں پڑھی، اس کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے ایک ایک کر کے. پھر آپ کو پریکٹیکل اور تھیوری دونوں بتائیں گے کہ پریکٹیکل میں اپنے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح. انشاءاللہ یہ کورس ختم ہوتے ہی جب یہ میں امید کرتا ہوں کہ سارے اور جو لوگ سب سے پہلے اپنا مائنڈ موٹیویٹ ہے وہ اپنی ذہن میں رکھیں. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے. آپ کے پاس موٹیویٹ آپ نے مارکیٹنگ کو اسکلز کو دینا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسکل سیکھنی ہے. جو میں آپ کو بتا دوں اور پھر آپ کریں گے کیونکہ تو اس کے ساتھ آپ آپ اپنے کمپلیٹ کریں. جگہ پہ آپ نے اپنی ایڈ دی تھی، مختلف جگہ پہ آپ چلے گئے اور آپ نے اس وقت کہا کہ میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھی ہے، یہ اسکلز ہے میرے. تو پھر آپ وہاں سے ان کو اپنا وہ بتا دیں کہ میرا یہ جتنا آپ ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں گے، جس طرح آپ 6 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں فیسلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہے، اس طرح اس کا ریٹ بھی ہائی ہوتا ہے. تو جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ بہت زبردست ہوتا ہے اس کو 5 ریویو ملی ہوتی ہے نا، تو اس کو اس کا پرائس بھی جو ہے ہائی ہوتا ہے فری لانسنگ کی اس میں. صحیح ہے. تو جب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ جب پروجیکٹ لے لیں کسی سے، اپنے کلائنٹ سے پروجیکٹ لے لیا تو آپ نے پروجیکٹ ٹرن اراؤنڈ ٹائم سب سے پہلے اپنی ٹرن اراؤنڈ ٹائم اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. کہ اب آپ نے اس کو 3 دن دیے تو آپ نے اس کو کتنے میں کمپلیٹ کرنا ہے، آپ نے 2 دن میں کمپلیٹ کرنا ہے. تو آپ جب کمپلیٹ کریں گے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کام بھی بہت اچھا کر رہا ہے اور تیزی کے ساتھ کر رہا ہے. تو پھر وہ اگلی دفعہ وہ کیا کہ وہ پوسٹ نہیں کرے گا، وہ ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کرے گا. سیکنڈ، آپ کی کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے. کیوں کہ آپ فائیور سے guru.com مارکیٹ پلیس سے آپ کس طرح ایک کلائنٹ کو اپنی کلائنٹ کو لے کے آئیں گے اپنی واٹس ایپ پہ
یا اسکائپ پہ زیادہ تر اگر آپ پروجیکٹ لے لیتے تو اس کے بعد آپ اسکائپ پہ اس سے کمیونیکیٹ کریں. تو سب سے مین وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کمیونیکیشن, کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز جتنی بہتر زبردست ہوگی تو اتنا آپ کا وہ زیادہ ہوگا, پروجیکٹ آپ کو زیادہ ملیں گے. تیسری بات کہ آپ نے اتنی پروجیکٹس لینی ہے جتنی آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے. صحیح, کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک دن میں 10 پروجیکٹ لے لیے اور پھر آپ سر جوڑ کر بیٹھ کے اور آپ کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے لیے کیا ہو جائے گا, مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے آپ نے اتنے ہی پروجیکٹس لینی کہ آپ وہ کمپلیٹ کر سکیں. صحیح ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس 24 ڈیز جو ہے, ہر 24 ڈیز کے مطلب جو جتنے بھی دن ہفتے میں 2 دن ہماری کلاس ہوگی تو 1 گھنٹہ کلاس 45 منٹ کلاس ہوتی ہے. تو انشاءاللہ میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور بہت اچھی طریقے سے یہ انشاءاللہ ہم ایک چیز ایکسپلین کریں گے. آج بہت وہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, اس لیے کہ یہ آپ نے کبھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف دھیان نہیں دیا ہوگا, آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا, یا آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ادھر, اس لیے یہ میں جو اوور ویو کر رہا ہوں آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. جب ہم ایک چیز پہ ویڈیو بنائیں گے کہ ایس ای او کیا ہے, آپ نے ایڈ کے کون سی پلیٹ فارم میں کس طرح ایڈ بنانی ہے آپ نے, تو یہ جب آپ ایک کر کے ایک ایکسپلین کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی, ایک چیز کی سمجھ آ جائے گی. صحیح ہے. اس کے بعد اذان ہو رہی, جس کا جو کوشچن ہے وہ کر لیں.